ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادو، اور پھر وہ لوگ جو یہودی ہوئے، والنصارى، اور جو نصرانی ہوئے، والسابئین، اور وہ لوگ جو اپنے مذاہب کو چھوڑ کر دوسرے مذہب میں گئے، ایک دین چھوڑا دوسرا دین اختیار کیا، یہ ایک فرقہ تھا ان قوموں کے اندر۔ اور من آمن باللہ والیوم الآخر، ان میں جو ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، فلہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کے رب کے ہاں اجر ہے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ انہیں خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ یعنی وہ لوگ جو عیسائی ہیں یا یہودی ہیں یا صابی دوسرے مذاہب کے ہیں، اللہ تعالیٰ ایک ایک مذہب کی تفصیل نہیں بیان کرتا، ایک دو کا نام لے لیا، مراد یہ ہے کہ مسلمانوں کے علاوہ جو دوسرے لوگ ہیں وہ کیا کریں؟ آمن باللہ، اللہ پر ایمان لائیں اور آخرت پر ایمان لائیں، ان کے لیے بخشش ہوگی۔ اس آیت کا جو ظاہری مطلب لے کر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ صرف اللہ کو ماننے سے اور آخرت کو ماننے سے بندہ جنت میں چلا جائے گا، لہذا رسول کا ماننا ضروری نہیں، نعوذ باللہ۔ جبکہ قرآن مجید جب بھی آپ پڑھیں تو ایک آیت کو جب سامنے رکھ کر آپ دیکھیں گے تو کافی ساری مشکلات پیش آئے گی، اس سے مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اب اللہ فرماتا ہے کہ جو اللہ اور آخرت پر ایمان لائے، اب اللہ جس کو کہے کہ یہ میرا رسول ہے اور آخری رسول ہے، جو اس کو نہ مانے اس نے اللہ کو کیا مانا؟ وہ اللہ پر کیا ایمان لایا؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، اللہ خود کہتا ہے کہ یہ میرے رسول ہے، خاتم النبیین ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے آپ دین صرف اسلام ہے۔ لہٰذا اللہ کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نازل کیے ہوئے دین کو مانے۔ اگر کوئی یہودی اور نصرانی ہے، اب اللہ کے رسول آ گئے ہیں تو اللہ کی بات کو مانے، ان کو اللہ کا رسول مانے، ان کے لیے آخرت ہے، ان کے لیے جنت ہے۔